ہوتا ہے قطعاً و یقینا، قطعاً و توجہ کر، تو یہ موت کا لفظ الموتا، نبی پہ موت آ جائے، امتی پر موت آ جائے، شہید پر موت آ جائے، مومن پہ موت آ جائے، کافر پہ موت آ جائے، جس پہ بھی موت آ جائے گا اس کے لیے یہ قانون یقینی ہے، اس کے لیے یہ قانون یقینی ہے۔ نہ سننے والا حکم، انبیاء پہ موت آئے، شہداء پہ موت آئے، شہیدوں پہ موت آئے، مومنوں پہ موت آئے، کافروں پہ موت آئے، جب موت آ جائے گی وہ دنیا والوں کی آوازوں کو سن سکیں گے؟ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ بھائی توجہ کر میرا دوست، توجہ کر، کسی کا استثناء کوئی نہیں، کسی کا استثناء کوئی نہیں، اور مذہب حنفی کے قانون کے مطابق ہر میت کا نہ سننا یقینی۔ اور مولانا سرفراز صاحب اپنی کتاب المسلک المنصور اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو الموتا ہے، اس الموتا میں نبی پاک بھی داخل ہیں، الموتا میں بلے بلے، لو جی ادھر سارا رولا حیات 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 حیات، ادھر نبی پاک بھی الموتا میں شامل ہیں، الموتا میں توجہ کر، موتا دمانا کیوے زندہ، ہاں موتا دمانا زندہ، الموتا اس میں نبی پاک بھی شامل، نبی پاک بھی شامل۔ اب الموتا لا تسمع الموتا، جن جن بزرگوں نے کہا کہ یہ آیت کہتی ہے کہ موتا نہیں سنتے، موتا، حضرت شیخ الحدیث فرماتی ہیں کہ الموتا میں نبی پاک بھی داخل، تو ان تمام بزرگوں کے نزدیک نبی پاک بھی داخل، نبی پاک بھی سنتے، کوئی نہیں جس پر موت آ جائے، جس پر موت آ جائے وہ سنتا، کوئی نہیں وہ سنتا، کوئی نہیں۔ اور توجہ کر میرا دوست، ذرا توجہ کر، الموتا اس کے اندر جی نبی پاک بھی داخل، نبی پاک بھی داخل، ادھر کہتے ہیں جی روح لوٹ کے آ جاتی ہے، تمام مردے زندہ ہوتے ہیں، تمام مردے۔ حضرت شیخ الحدیث چونکہ نفس مسئلہ کو جانتے تھے، یہ لوگ تو سمجھتے نہیں ان کی کتابوں کو، اس لیے انہوں نے صاف لکھ دیا کہ موتا کا لفظ نبی پاک کو شامل ہے، گویا کہ نبی پاک کی حیات ایسی حیات ہے کہ جس میں موتا کا اطلاق بھی ہو سکتا، تو یہ تو مسئلہ ہی ختم۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جی انبیاء کی حیات برحق، پر وہ حیات ایسی ہوتی ہے کہ اس حیات میں میت کا اطلاق درست ہوتا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کا فتاویٰ اٹھا کفایت المفتی، فرماتی ہیں جماہیر امت محمدیہ کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتی ہیں، باقی وہ زندگی کیسی ہوتی ہے وہ حضرت حق تعالی ہی جانتا ہے، لیکن وہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس زندگی میں میت کا اطلاق ہو سکتا ہے، انک میت و انہم میتون، اس کی صریح دلیل ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب۔ کیا خیال ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کو قرآن آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ حیات حق، پر اس حیات میں میت کا اطلاق بھی درست، اور فرماتی ہیں انک میت و انہم میتون، اس کی صریح دلیل ہے، انک میت و انہم میتون، اس کی صریح دلیل ہے، حیات بھی ہے لیکن میت کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ حیات برزخی ہوتی ہے، وہ حیات کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی حیات نہیں ہوتی، وہ حیات کون سی ہوتی ہے؟
برزخی حیات جو اشاعت و توحید والے بھی مانتے ہیں وہی تمام اکابرین بھی مانتے ہیں، وہ سمجھے۔ اور حضرت شیخ الحدیث وہ بھی الموتیٰ کے اندر نبی پاک کو شامل کر رہی ہیں، اور حضرت شیخ الحدیث کی آخری کتاب ہے، سمجھو میرے دوستو، المسلک المنصور۔ المسلک المنصور میں شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صاف لکھتی ہیں، قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ حیات کے مسئلے میں، حیات کے مسئلہ میں اختلاف نزاع لفظی ہے، نزاع لفظی ہے، نزاع لفظی ہے۔ اس مسئلے پر حضرت شیخ الحدیث کی آخری کتاب، اس مسئلے پر حضرت شیخ الحدیث کی آخری کتاب، اس کے اندر لکھتی ہیں حیات کے مسئلہ میں نزاع لفظی ہے۔ دونوں فریق حیات مانتے ہیں، دونوں فریق حیات ہو، لیکن وہ حیات کیا ہوتی ہے؟ برزخی ہوتی ہے، دنیاوی، روح لوٹنے والی حیات نہیں، روح لوٹنے والی حیات نہیں، روح کے لوٹنے کے بغیر ایک قسم کی حیات، وہ حیات کیسی؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا، حیات ایسی جسے تم جانتے نہیں۔ اسی طرح قبر کا عذاب ثواب برحق کیسے تم جانتے نہیں۔ حیات بھی برزخی، عذاب بھی برزخی، ثواب بھی برزخی، جسے تم جانتے نہیں، جانتے نہیں۔ غیب کا جہان ہے، جاننے والا عالم الغیب اللہ ہے۔ توجہ کر میرا دوست، ہر میت کی حیات مسلم قدر ما یتعلم۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، حضرت تھانوی کی کتاب ہے روح العج والسج، لکھتے ہیں میت کو تم یوں مارو نا، تم مارو، تمہارے مارنے کا پتہ نہیں، تمہارے مارنے کا، اور فرشتہ مارے وہ پتہ ہے۔ توجہ کر، تمہارے مارنے کا اسے کوئی پتہ، دنیا سے ختم، دنیا سے ختم، دنیا والوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اور برزخ، برزخ کی پٹائی، اور توجہ کر، برزخ کی پٹائی کا پورا پورا پتہ ہے۔ پھر برزخ کی پٹائی کیسے ہوتی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ جانے، ہمیں تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاں، روح واپس نہیں آتی، دنیا کا پتہ کوئی نہیں، دنیا کی آواز سنتے۔ ہاں توجہ کر، تمام اہل سنت کہتی ہیں میت کے اندر اتنی کچھ حیات اللہ پیدا کرتا ہے، میت کے اندر اتنی کچھ حیات اللہ پیدا کرتا ہے، کتنی؟ قدر ما یتعلم او یتلذذ۔ یہ ثواب اور عذاب آ گیا، ثواب اور عذاب کا اسے پتہ ہے، برزخ کا اسے پتہ ہے، دنیا کا پتہ، ہاں دنیا کا پتہ، دنیا کے مارنے کا پتہ نہیں، دنیا کے سلام کا پتہ نہیں، دنیا کے کلام کا پتہ نہیں، دنیا سے بالکل کوئی پتہ نہیں، اور برزخ کا مکمل شعور ہے۔ بعض بزرگوں نے آگے تفصیلات، مسجیہ جساد مثالیہ صوفیاء کا مسلک ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے، یہ لکھنے کو لکھا گیا ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے یہ عقیدے کی بات نہیں ہے۔ اصل عقیدہ کیا؟ حیات بھی حق، عذاب بھی حق، ثواب بھی حق، یہ سب کچھ حق، لیکن کیسا؟ وَلَٰكِن لَا، برزخی کا معنی یہ ہے کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں جی، پتہ کوئی نہیں، پتہ
ہوتا کوئی نہیں، دنیا والوں سے تعلق بالکل ختم ہو گیا، دنیا کا کوئی شعور نہیں ہے، اور برزخ کا علم ہے، برزخ کا علم ہے۔ حیات بھی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے اللہ جانے، عذاب ثواب بھی ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اللہ جانے۔ البتہ بعض بزرگوں نے کیفیت کی بات چھیڑی ہے، وہ جسد مثالی کو ہوتا ہے، فلاں کو ہوتا ہے، فلاں کو ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، ظنیات ہیں۔ اگر کوئی کسی بزرگ کے قول کو اختیار کرے تو یہ بات کسی نص کے مخالف نہیں ہے، لہذا اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اصل عقیدہ یہ ہے، سمجھو حیات بھی برزخی، ثواب بھی برزخی، عذاب بھی برزخی، اور سمجھو موت کے وقت جو تعلق ٹوٹ گیا، موت کے وقت جو تعلق ٹوٹ گیا، وہ تعلق کیا تھا کہ روح بدن میں تصرف کرتا تھا، روح بدن میں، بدن کی آنکھ دیکھ سکتی تھی، بدن کا کان سن سکتا تھا، وہ سمجھے، بدن کی زبان بول سکتی تھی۔ موت آ گئی، موت آ گئی، یہ دنیا والا تعلق ٹوٹ گیا، یہ دنیا والا تعلق ٹوٹ گیا۔ اب دنیا والی یہ زبان قیامت تک بول نہیں سکتی عادتاً، یہ کان سن نہیں سکتا عادتاً، یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی عادتاً، وہ سمجھے، یہ تعلق دنیا والا تعلق، تعلق تصرف فی البدن، موت کے ساتھ یہ جو تعلق ٹوٹا ہے، یہ تعلق قیامت کے دن قائم ہوگا، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ اور اس تعلق سے ہٹ کر جو بعض علماء نے لکھا ہے، ہماری تفسیر جواہر قرآن میں بھی لکھا ہے، باقی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، تعلق ایسا جی کہ لا یعلم کنہہ الا اللہ، یا تعلق صاحب خانہ بے خانہ، تعلق عاشق بے معشوق، یہ تعلق دنیا والا تعلق نہیں، دنیا والا یہ تعلق کسی نص کے خلاف نہیں، یہ تعلق کسی نص کے خلاف نہیں، لہذا اس کا کوئی قائل ہو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھو، ہم جو کہتے ہیں تعلق نہیں ہوتا، مراد کیا ہے؟ موت کے وقت جو تعلق ٹوٹ گیا، یعنی تعلق تصرف فی البدن، دنیا والا تعلق، یہ تعلق نہیں ہوتا، وہ سمجھے۔ باقی ایسا تعلق جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، جس کی کیفیت، وہ سمجھو، حیات بھی اللہ ہی جانتا ہے، عذاب بھی اللہ ہی جانتا ہے، ثواب بھی اللہ ہی جانتا ہے، تعلق کی کیفیت بھی اللہ ہی جانتا ہے، وہ سمجھے، اس کے ہم کوئی منکر نہیں ہیں۔ ہاں، موت کے وقت جو تعلق ٹوٹا ہے، تعلق تصرف فی البدن، یہ نہیں ہو سکتا، روح کا اعادہ ہو جائے بدن میں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صاف قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ۔ یہ جسد مثالی کے سلسلے میں چونکہ ایک ساتھی نے یہ رکا لکھا تھا، اس لیے یہ آگے تھوڑی سی میں نے وضاحت کی ہے۔ میں چونکہ اب وقت ہو رہا ہے، انہی جواب دے دیو، یہ جسد مثالی ہونا ہے نا، غلطیاں کرتا پہ، اور چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا۔ یہ کسی عالم کے بارے میں، ہمیں کسی عالم سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ کچھ، جو زندہ ہے تب کیا، تے مردہ ہے تب کیا، ہمارا کسی سے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمارے توحید سے ٹکرایا جائے گا ہماری ٹکر ہو جائے گی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم تمام کو صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ اور عمل نصیب فرما۔ یا اللہ، صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ اور عمل نصیب فرما۔